بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ وہ ہم لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسی بات کریں یا ایسی بات سمجھیں جس سے ہمیں اپنی زندگی میں فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی اس بات سے اپنی زندگی میں فائدہ ہو۔ فائدے کی بات یہ آج کچھ ذہن میں آئی کہ اللہ نے ہر کسی کو پیدا کیا۔ ہر کسی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہر کسی میں وہ فطرت ڈال دی کہ وہ ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے خیر ہے۔ وہ خود کی بھی خیر کرتا ہے، خود کے لیے بھی خیر کے کام کرتا ہے، پریوار کے لیے خیر کے کام کرتا ہے، بھائی بہن کے لیے خیر کے کام کرتا ہے، دوستوں کے لیے خیر کے کام کرتا ہے، انجان کے لیے خیر کے کام کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا کام کرتا ہے جو اس کی زندگی میں اس کے لیے بہتر ہو، اور اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ فطرت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اب بات یہ کہ ایمان کا تعلق کہاں ایک انسان سے ہوتا ہے، یا جب کسی کو بھی ہمیں اسلام یا ایمان کے بارے میں بتانا ہو تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایمان کا مطلب اس کی عبادت کرنا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے تو ہر کسی کو پیدا کیا، کسی کو آزمائش کے لیے کسی بھی گھر میں پیدا کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان کے گھر میں ہی اولاد پیدا ہوئی، لیکن وہ یا تو بریلوی ہے، یا تو وہ اہل حدیث ہے، یا وہ دیوبندی ہے، یا وہ دیگر مذاہب کو فالو کرتا ہے۔ اور ایک غیر قوم جو کہ اللہ سے کسی بھی طریقے سے تعلق نہیں رکھتی، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ پارسی ہے، چاہے وہ بودھ دھرم سے تعلق رکھتا ہے، ہر کسی کو اللہ نے ایک فطرت دی کہ وہ دنیا میں خیر کے کام کرے۔ اب مسلمان کو فطرت یہ دی کہ وہ آخرت پہ بھی یقین رکھے، اور اس چیز پہ بھی یقین رکھے اور اپنے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ تو اللہ نے اس آدمی کے یا اس انسان کے اعمال کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، جس نے یہ یقین نہیں رکھا کہ وہ آخرت میں اللہ کے سامنے جائے گا، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد ہمارا قبر میں حساب ہوگا، اور قبر سے جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو آخرت کے دن بھی ہمارا حساب ہوگا۔ جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اعمال تو ہر کوئی کرتا ہے، یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور تعریف کرنی ہے اللہ کی، حمد و ثنا بیان کرنی ہے اللہ کی، عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ ایسے کام نہیں کرنے جن سے اللہ راضی نہ ہو۔ سب سے پہلا وہ کام کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام عبادت کے طور پہ نہ کرے۔ دوسرا کام، وہ سارے کام کرے جو اللہ نے کمائی کے ذریعے کے لیے حلال بنائے۔ اللہ نے تعلیم ہر کسی کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ تعلیم میں کوئی بھی تعلیم آپ حاصل کریں، کوئی بھی تعلیم، اس سے آپ کو ایک چیز یہ ملے گی کہ
وہ آپ کی زندگی میں کام بہتر ہے یا نہیں، اس کی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی غلط کام کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ، تو آپ اگر چاہیں تو آپ اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اگر نہیں چاہتے کہ آپ اس کام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں بلکہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، تو آپ اس میں گھس جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے جانکاری اس وجہ سے حاصل کی ہے تاکہ میں اپنی بھی حفاظت کروں اور دوسروں کی بھی حفاظت کروں، تو اس کا آپ استعمال صحیح طریقے سے کریں گے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کرنا چاہتا ہے جس سے کہ وہ بہتر ہو، سوسائٹی بہتر ہو، اس کا پریوار بہتر ہو، لیکن ہم لوگ یا کوئی بھی لوگ ایمان کو عبادت تک محدود رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی، یا ہم کوشش نہیں کرتے، یا جانکاری حاصل نہیں کرتے، یا تعلیم حاصل نہیں کرتے کہ اگر ہمیں بزنس کرنا ہے تو بزنس کے معاملات کیسے ہوں، کہیں انویسٹ کرنا ہے تو وہاں کے معاملات کیسے ہوں، کہیں کسی سے رشتہ داری کرنی ہے تو وہاں کے معاملات کیسے ہوں، کہیں کسی سے بات کرنی ہے تو وہاں کے معاملات کیسے ہوں، کہیں کسی کے یہاں ملازمت کرنی ہے تو وہاں کے معاملات کیسے ہوں۔ ان چیزوں پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے، تو ہم نے ایمان کو محدود کر دیا کہ ہمارے ایمان کا تعلق صرف اللہ کی عبادت سے ہے، جبکہ ایمان کا تعلق ہر اس چیز سے ہے، اس چیز سے ہے جس سے کہ ہم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمیں ہر وہ چیز کی ڈیٹیل حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں کامیابی کے طور پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، اور اس کا صحیح طریقہ ہمیں اختیار اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔